بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ ہوپ فلی دن کا آغاز زبردست طریقے سے ہوا ہوگا اور اب تو بچوں کے اسکول بھی کھل گئے ہیں، تو یہ بچوں سے پوچھیں نا، ذرا بچوں سے ذرا پوچھا جائے کہ کیا ہے۔ لیکن سوچیں اتنے عرصے سے بکس کاپی سب بند پڑے تھے، نہیں معلوم تھا یونیفارم کہاں ہے۔ یہ میں بتا رہی ہوں بیکاز آئی نو سم بچے جن کی یہ حرکتیں آخری وقت میں کیا کرنا ہے، مما یہ چاہیے، مما وہ چاہیے۔ تو بچے جو ہیں انہیں تھوڑا، ہم جب چھوٹے تھے ہم اپنی بکس کا، اپنی یونیفارم کا، اپنی شوز کا خود ہی خیال رکھتے تھے، خود ہی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ایک تو پھر یہ تھا کہ گیجٹس بھی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جن کی وجہ سے انٹرنیٹ اور موبائل نہیں یوز کر رہے، نہیں نہ ہم یوز کرتے تھے نہ ہمارے ماں باپ یوز کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، یعنی کہ بچے بھی یوز کرتے ہیں، ماں باپ بھی گیجٹس میں ہوتے ہیں۔ بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ ان کے کام کر دیں اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے یہ رسپانسبلٹی لیں۔ لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ کنیکشن زیادہ ہوتا تھا۔ ریزن اس کی یہ تھی کہ یہ جو سوشل میڈیا کی ایک جو جنگ چل رہی ہے نا، ایک دوڑ چل رہی ہے کہ جی صدف نے اسٹیٹس لگایا کہ شی از ڈوئنگ ویل تو آئی تھنک کہ شی از ڈوئنگ ویل، تو پھر کیا ضرورت ہے ویسے پتہ کرنے کی یا فون کال کرنے کی یا ملنے جانے کی۔ نارملی ہم ریلیٹیوز وغیرہ کے ہاں جایا کرتے تھے، ان کی خیر خیریت دریافت کیا کرتے تھے۔ کبھی بھی لمبی لمبی باتوں کی فین نہیں رہی، جب یہ زمانہ بھی نہیں تھا تب بھی میں نے فون پہ لمبی کالیں نہیں کی ہیں، اور اب تو مجھے بہت ہی بادر کرتی ہیں۔ تو بات کام کی بات کرنی ہے، میسج کر دیں، بہت ضروری کام ہے، 2 منٹ کی کال کرنے سے۔ اچھا وہ زمانہ بھی اور تھا نا پہلے۔ آپ کا جو پیشنس لیول ہے نا فون سننے کا بہت کم ہو گیا ہے، اٹینشن اسپین نہیں رہتی۔ کیا تھا کہ چاندنی راتیں سب جگ سوئے ہم جاگیں، تاروں سے کریں باتیں۔ اب اگر آپ سوچیں کہ اس وقت اگر یہ موبائل فون، سوشل میڈیا، واٹس ایپ ایٹسیٹرا ہوتا اور فائر وال نہ ہوتی تو کیا تاروں سے باتیں ہو رہی ہوتی؟ فائر وال ہوتی تو تاروں سے باتیں ہو رہی ہوتی۔ یہ میں نے صحیح آپ کی بات پکڑی ہے، کیونکہ اس وقت ہم جس مسئلے کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، کل ہم نے دیکھا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں باقاعدہ طور پر اس پر بڑی بحث ہوئی، اور کل بھی اس معاملے کو اٹھایا گیا تھا، کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ بہت زیادہ سست روی کا شکار ہے۔ اس کی وجہ ہو سکتا ہے فائر وال بتائی جا رہی ہے، لیکن بہت ساری وجہ بھی اس کی ہو سکتی ہیں۔ آپ ایک ایپ یوز کرتے ہیں تو دوسری ایپ یوز نہیں کر پاتے ہیں، اس سے یہ تو چلے ایک بہت چھوٹا موٹا، یہ تو ایک چلے چھوٹا موٹا نقصان ہے، لیکن جو اصل نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کی جو انٹرنیٹ سے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ معیشت ہے، اس سے وابستہ جن لوگوں کا روزگار ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ اب سوچیں کہ لوگ اب تو کیب بھی آن لائن منگاتے ہیں، پھر آپ کی جو آن لائن فوڈ ہیں وہ بھی آن لائن اس کے آرڈر آتے ہیں، ڈیلیوری پرپز بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ بینکنگ سروس پلس وہ خواتین جو گھروں سے ہوم کوک فوڈ جو ہے وہ بنا کے بھیج رہی ہیں اور ذریعہ معاش کما رہی ہیں، ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ از ویری سلو۔ اچھا یہ دیکھیں، ہم ڈائل اپ کے زمانے سے بہت آگے آ چکے ہیں۔ وہ دور آپ کو یاد ہو ڈائل اپ کا، کہ جب ڈائل اپ کنیکشن کے لیے باقاعدہ ہلکا پھلکا کے بیز کا کنیکشن ہوتا تھا، پھر پیکیجز اس کے لیے الگ سے لیے جاتے تھے، وہ طریقہ کار وہ ایک الگ۔ لیکن وی ہیو کم اے لانگ وے، اب دنیا 7G کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کل ہم نے جیسے پاشا کے جو ہمارے ساتھ تھے، خرم راحت صاحب، تو ان سے ہم بات کر رہے تھے، تو مقصد یہی ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ، تاکہ اس مسئلے کا یس وی آل وانٹ کہ کوئی بھی ایسا مواد نہ ہو، میرے حوالے سے کوئی چیز ایسی نشر ہو، صدف کے حوالے سے کوئی چیز ایسی کوئی کر رہا ہو، کوئی ہیٹ فل کامنٹ کر رہا ہو، پاکستان کے حوالے سے کوئی کر رہا ہو، یا کسی اور شخصیت کے حوالے سے، تو ہر کسی کو محتاط رہنا ہوگا کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا ویسے ہرزہ سرائی نہ کریں یا پاکستان دشمنی نہ کریں۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر ان فائر والز کے ہوتے ہوئے دنیا بھر میں یہ میکینزمز ہوں گے کہ جہاں پر فائر والز وغیرہ بھی ہوں گی، جہاں پر سیفٹیز سارا پیرامیٹرز ہوں گے، لیکن اس کے باوجود انٹرنیٹ سروسز ٹھیک ہوں گی۔ چائنا میں دیکھ لیں۔ اچھا میں جو بات آپ کو بتا رہی تھی وہ یہ کہ اس سے معاشی طور پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم جنہیں زر مبادلہ چاہیے، ہمارے یہاں اتنی کہتے ہیں نا باہر سے اتنا زر مبادلہ نہیں آ رہا، بیرونی قرضوں پہ ہمارا زیادہ ریلائنس ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک انڈائریکٹ وے ہے، آن لائن جو لوگ جابز کرتے ہیں، خاص طور پہ آج کل کے جو بچیاں جو ڈیٹا سائنسز اور دیگر ایسی کورسز کر رہے ہیں یا اسٹڈیز کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ فری لانسر ہیں، ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو کل جو بحث ہوئی ہے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں، اس میں یہ بتایا گیا کہ انٹرنیٹ سروسز کی موجودہ صورتحال کے باعث آئی ٹی اسٹارٹ اپس کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ آگے بتایا گیا، اور خاص طور پہ قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں سینیٹر عفران اللہ نے کہا کہ انٹرنیٹ کی بندش سے اب تک قومی خزانے کو 500 ملین کا
نقصان پہنچ چکا ہے. اور وفاقی وزیر مملکت شزا فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم 5G کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن انٹرنیٹ سلو ہونے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب پی ٹی اے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی. ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن کی جو کمپلین آئی ہے میں نے آئی ایس پی سے بھی اور پی ٹی اے سے خاص طور پہ ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر دیں کہ اوور دا لاسٹ 2 ویکس کے ڈیٹا ٹریفک کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہے. جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے. میں پرسنلی اس کو خود بھی دیکھ رہا ہوں. جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے ٹیک اپ کیا ہے اس کو, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد ریزالو ہو, کیونکہ فری لانسرز بھی ہیں, جو لوگ امپلائڈ ہیں ان کو ایشوز آ رہے ہیں. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ آئی ایم شیور یہ سینیٹر عفنان صاحب جو انہوں نے 500 ملین تو کہا ہے, اب وہ 500 ملین روپے کہا ہے یا کیا کہا ہے, بہرحال کلیئرٹی ہوتی تو آئیڈیا ہو جاتا. بہرحال اب یہ ہے کہ 2 ہفتے کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ حل کرنے کی ہدایت کی ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے مطابق فائر وال کی تنصیب کے باعث انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اپلیکیشنز تعطل کا شکار ہو رہی ہیں. تاہم صورتحال آئندہ چند روز میں بہتر ہو جائے گی اور اس اقدام کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی سماعت بھی آج ہوگی. اور درخواست میں جو موقف اپنایا گیا وہ یہی ہے کہ بھائی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی پر جاری اور پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو تباہ کیا جا رہا ہے. پاکستانی کمپنیوں اور نوجوان اربوں کا زر مبادلہ آئی ٹی سے کما رہے ہیں. اچھا, اس کے اندر بیسکلی یہ ہے کہ طریقہ کار بیسکلی یہ وہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ پریشانی تو ہر کسی کو ہوتی ہے, لیکن اس کے پروز اینڈ کونس کو دیکھنا چاہیے اور پھر رستہ وہ نکالنا چاہیے جس کے لیے جو پاکستان کے لیے بھی بہتر ہو, ظاہر ہے, اور جو لوگوں کا بزنس ہے وہ بھی اس سے متاثر آپ کی معیشت. اچھا, مجھے یہاں پہ ایک بات ضرور مینشن کرنی ہے. کل جب یہ سارے اجلاس میں رپورٹ آ رہی تھی تو جو وزارت آئی ٹی ہے, اب سوچے وزارت آئی ٹی نے بڑی ان کے اوپر بھاری ذمہ داری, وہ یہ کہتے ہیں جی نیٹ ورکس پر مسئلہ ہے, وائی فائی پر نہیں ہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے جو خاص طور پہ جو اربن ایریاز ہیں وہاں پر وائی فائی یوز ہوتا ہوگا, فائبر نیٹ یوز ہوتا ہے, لیکن آپ کا جو دیہات ہے وہاں پر جو ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کا جو انٹرنیٹ ڈیٹا جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے تھرو وہ نیٹ چلاتے ہیں. تو فائبر نیٹ تو وہاں پر نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے شہروں کے سٹیزنز کو یہ میسر ہے. تو یہ جواب مجھے سمجھ نہیں آیا جو وزارت آئی ٹی کی جانب سے. اچھا, وہ بیسکلی یہ بھی ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیٹا سروسز ہیں وہ کہتے ہیں زیادہ متاثر ہو رہی ہیں اور وائی فائی اس سے متاثر نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ہم نے یہ بھی چیک کیا ہوا ہے صدف عبدالجبار, وائی فائی پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں, سلو ہو جاتا ہے, وائی فائی بھی سلو ہو جاتا ہے. اچھا, پی ٹی اے جو کہ ظاہر سے ریلیٹڈ ادارہ ہے وہی کہتے ہیں انٹرنیٹ سروس سے متعلق کوئی شکایت نہیں آئی ہے. سو مے بی شاید وہ ان کو سروسز اچھی مل رہی ہوں تو ان کو شکایت خود نہ ہو, ان کے پاس شکایت نہ ہو. بہرحال اب یہ ہے کہ جو فری لانسرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں اس متعلق, تو ان کا موقف کیا ہے ساری صورتحال پہ وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان میں ریسنٹ انٹرنیٹ جو کرائسز ہیں, جو ایشوز ہیں, اس کی وجہ سے جو طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ فری لانسرز کا ہے, چاہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ یا ای کامرس سیلر ہوں. کافی لوگوں کا روزگار تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے, اور اب کلائنٹس بھی لوز ہو رہے ہیں اور کام بھی کلائنٹس کا ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ٹائم پہ. پاکستان میں پہلے ہی جابس کی اتنی کمی تھی, ایک ہی فری لانسرز ہی صحیح طریقے سے ہم لوگ کام کر پا رہے تھے, تو وہ بھی انٹرنیٹ کی اتنی پرابلمز آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہم صحیح طرح کر پا رہے. میرے جو کسٹمرز ہیں میں ان سے صحیح سے بات نہیں کر پا رہی ہوں اور ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جلدی سے اس پرابلم کو سالو کر دیں. ڈالرز میں ریونیو آ رہا ہے, اس پہ بھی بہت برا امپیکٹ پڑ رہا ہے, کیونکہ جب انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم کسی بھی کنٹری میں ان سے اسٹیبل کنیکشن ہی رکھ سکیں گے. اندازہ کیجئے کہ کتنا یہ کنسرننگ ہے, ساری کنسرننگ ہے. اس سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ نقصان ہمیں کتنا ہو رہا ہے, اور اگر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھا یعنی کہ یہ جلدی مسئلہ حل نہیں ہوا تو مزید کتنا نقصان اس پر ہو سکتا ہے. بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وائس چیئرمین پاشا علی احسن. علی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ظاہر ایشو تو آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا سب سے زیادہ اس سے وہی لوگ متاثر ہیں جن کا روزگار وابستہ ہے, یا اوور آل سوسائٹی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے؟ جی شکریہ مجھے اپنے شو پہ بلانے کا. جی دیکھیں, بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پہلی تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی اے کہتا ہے کہ ہمارے پاس کسی نے آ کے کمپلینٹ نہیں کی. پی ٹی اے جس طرح کا ادارہ ہے, کیا ان کو چاہیے کہ لوگ ان کو آ کے کمپلین کریں کہ انٹرنیٹ چلنا بند ہو گیا ہے, براڈ بینڈ سروسز بھی بند ہے, وائی فائی نہیں چل رہا, واٹس ایپ کی اٹیچمنٹس نہیں جا رہی, یا ان کے پاس کیا یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ان کو خود ہی پتا چل جانا چاہیے کہ اس وقت ملک کے کیا حالات ہیں؟ مجھے یہ بات سنتے ہوئے حیرانگی ہوتی ہے
کہ اس وقت ہمیں پتا ہے کہ فائبر جو دنیا کے 2 سب سے بڑے فری لانسنگ پلیٹ فارمز میں آتا ہے، انہوں نے پاکستان کا انٹرنیٹ ڈیگریڈڈ ڈکلیئر کر کے ہمارے سارے فری لانسرز کو آٹومیٹکلی ڈسیبل کیا ہے. اب جس کو یہ پتا ہے وہ اپنے آپ کو جا کے انیبل کر سکتا ہے، مگر آپ کی کسٹمر ریپوٹیشن تو ہٹ ہو گئی. ساتھ میں ہمیں پتا ہے کہ ایک سائڈ پہ کال سینٹرز کی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں چل رہی. میری اپنی کلائنٹ کے ساتھ کال $1 ملین ڈیل پہ ڈراپ ہوئی ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں کمپلینٹ نہیں آئی. دیکھیں مختصر سی بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت پانی، روٹی اور تعلیم اور صحت کی طرح ایک خصوصی رائٹ ہے. آپ اس کو افیکٹ کریں گے تو پوری نیشن کا انٹرنیٹ، پوری نیشن کی لائیولیہڈ اور ہماری معیشت افیکٹ ہوتی ہے. ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ قومی حفاظتی کے لیے جو آپ نے قدم اٹھانے ہیں وہ آپ نہ اٹھائیں، مگر غلط طریقے سے اٹھانے میں جو نقصان ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اچھا علی حسن، میں یہ آپ سے میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ بیسکلی کہ ایک وقت وہ تھا، بالخصوص پنجاب میں تو میں نے یہ دیکھا تھا کہ فری وائی فائی کے حوالے سے ایون اگر آپ چاہے کہ کسی ڈھابے پہ بیٹھے ہو تو وہاں پر بھی وائی فائی سروسز اویلیبل تھیں، آپ اپنے CNIC ڈالیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لاہور میں نے کافی دیکھا. ایک وقت وہ تھا جب وائی فائی کو پھیلانے پہ، فری انٹرنیٹ پھیلانے پہ کام ہو رہا تھا، اور دوسری جانب یہ اقدام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے فائر وال لگانے کے بعد انٹرنیٹ سروسز اب بیسک سے بھی نیچے آ گئی ہیں، یعنی کہ نارمل کمیونیکیشن بھی مشکل ہو گئی ہے. تو what they are doing is کہ they are installing a firewall. تو کیا دنیا بھر میں جتنے بھی میکینزمز ہیں فائر وال لگنے کے، ان کے بعد یہی شکایات سامنے آتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے کچھ اس پہ ریسرچ تو کی ہوگی، اندازہ ہوگا، یا یہاں پر کچھ یہ غلط ہوا ہے، اور وہ کیا ہے اگر غلط ہوا ہے تو؟ جی بالکل، میرے پرسپیکٹو میں اس وقت یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فائر وال کی وجہ سے نہیں ہے، پہلی تو بات ہے ایک سیویئر لیک آف ٹرانسپیرنسی ہے کہ بتائیں کب رول آؤٹ ہو رہا ہے، بتائیں کہ جی مسئلے آ رہے ہیں تاکہ ہم بھی صبر کا پھل کریں، کسٹمرز کو آگے کمیونیکیٹ کیے جا سکیں. اس وقت یہ نون ہے کہ براڈ بینڈ بھی افیکٹڈ ہے، بیکاز آپ کی CDN سروسز میں زیادہ ایکسپینڈ یہ کروں کہ آپ امیجن کریں کہ جو زیادہ تر انٹرنیٹ ٹریفک چلتی ہے وہ لوکل سرور سے اٹھائی جاتی ہے، کیونکہ گلوبل انٹرنیٹ کو ایکسس کرنا جو کیبلز والی انٹرنیٹ ہوتی ہے وہ مہنگی بھی ہے پاکستان کے لیے، اور وہ لمیٹڈ بینڈ وڈتھ پہ ہوتی ہے. اس وقت فائر وال کی وجہ سے CDNs بائی پاس کیے جا رہے ہیں، پوری ملک کا انٹرنیٹ متاثر ہے، اور کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ یہ کون سا غلط وینڈر سلیکٹ کیا گیا ہے، ان سے رول آؤٹ کیوں نہیں کیا گیا. بیسک پریکٹسز ہیں کہ ایک انٹرنیٹ کا سسٹم رول آؤٹ کرنے سے پہلے وہ ایک سینڈ باکس انوائرمنٹ پہ ڈپلوائے ہوتا ہے، پھر وہ جا کے پوری ملک کے سطح پہ ڈپلوائے ہوتا ہے. تو یہ کیسے انہوں نے نیشنل رول آؤٹ کر دیا ہے ٹیسٹنگ کے بغیر؟ ہماری انڈسٹری کو اس وقت ایسٹیمیٹڈ ہے کہ $30 کروڑ کا نقصان آلریڈی ہو چکا ہے. یہ انڈسٹری پاکستان کا فیوچر ہے. اگر اتنے کیئرلیس سٹیپس اٹھائے جائیں گے اور کوئی مشاورت نہیں کی جائے گی تو کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کو اس مقام سے نقصانات کا تخمینہ کی طرف لے کے جانے کا؟ اس لگانے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا انویسٹمنٹ جتنی کی جاتی ہے اس کی بنیاد پر نقصان کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، یا ریونیو جو سالانہ جنریٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر نقصان کا تخمینہ لگاتے ہیں؟ ہاؤ ڈز اٹ ورک بیسکلی؟ تاکہ جب گورنمنٹ کے سامنے آپ جائیں گے تو obviously ان کو بھی آپ کو بتانا ہوگا کہ بھئی یہ نقصان ہوا ہے، بٹ ہاؤ ڈو یو میک شیور کہ یہی نقصان کا تخمینہ ہے؟ جی ایبسلیوٹلی، ہمارے پاس ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے کہ جو کلائنٹس کے کانٹریکٹس تھریٹ میں گئے ہیں، جو ڈراپ ہو رہے ہیں آگے سے، ظاہر سی بات ہے اینی میجر ڈیل دیٹ یو آر ٹرائنگ، آپ سائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کو بلانے کے لیے، تو ان کو جو ریپوٹیشنل ہٹ ہے، انٹرنیٹ کی کوالٹی گلوبلی مانیٹر کی جاتی ہے. آپ کو انڈیکسز کے تھرو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کنٹری میں کون سے سسٹمز بند کیے جائیں ہیں. اب یہ سوشل میڈیا سے کانورسیشن بہت باہر چلی گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ ڈیسیژنز لیے ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کو جلد از جلد کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمیں تو اس بات سے بھی اختلاف ہے کہ قومی حفاظت کے لیے ایک سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے، اور لوکل وینڈرز پاکستان میں وہ کمپنیاں سسٹمز بنا سکتی ہیں، بنائے ہوئے ہیں، بیرون ملک ڈپلوائے کیے ہوئے ہیں، مگر ان کو استعمال کرنے کی جگہ آپ نے کسی اور ملک کا سسٹم انسٹال کیا ہے، اور وہ ہمارے نیٹ ورک کے اوپر صحیح طرح کنفیگرڈ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو علی، اگر ہم یہ بات کریں، کیونکہ ابھی تو انٹرنیٹ سست روی کا شکار ہے، مزید کتنے عرصے یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں آگے جا رہا ہے؟ اور کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 2 ہفتے میں اس حوالے سے تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ کچھ دنوں کی بات کہی جا رہی ہے. ڈو یو سی دیٹ؟ آپ ہوپ فل ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں، میرے خیال میں سب سے پہلا اسٹیپ جو اس وقت مسنگ ہے کہ
کمیونیکیشن ہی نہیں کی جا رہی, کسی کو بتایا ہی نہیں جا رہا کہ اس وقت کیا مشکلات کا سامنا آ رہا ہے, کیا وہ سافٹ ویئر کے ساتھ ڈیل بھی کیا جا سکتا ہے. میں اگر آپ سے سچی بات بتاؤں, ہمیں یہ 3 ہفتے سے کہا جا رہا تھا کہ جی اب مسئلہ حل ہو جائے گا, اب مسئلہ حل ہو جائے گا. یقیناً اگر ہمیں آفیشیل چینلز کے اوپر مسئلے کا نہیں بتایا جائے گا, کوئی مشاورت نہیں کی جائے گی, تو میرا تو یقین ان باتوں سے اٹھتا جا رہا ہے اور پورے ملک متاثر ہو رہا ہے. تو یہ کس کی جانب سے آپ کو کنوے کیا گیا تھا؟ پی ٹی اے کی جانب سے ہیں جو $150 سے $400 مہینے کا کما رہے ہیں, اپنی فیملی کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں, ان کی روزی اگر آپ 1 مہینے کے لیے روک دیں گے تو ان کے وہ پیسے واپس کہاں سے آنے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کسی بھی چیز کو ہمیں فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے. ہمارے ساتھ کھلی مشاورت کرنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ مسئلہ آیا ہے, اس کو ہم نے اس طرح ٹیسٹ کیا ہے, یہ ہمیں اس کا حل ہو جائے گا, ورنہ کسی بھی کانفرنس نہیں کہہ سکتے کہ 2-3 دن میں حل ہو جائے گا. کس نے آپ سے مشاورت کرنی ہے؟ یہ کنسرن لوگوں سے مشاورت کرنی ہے. دیکھیں جی, پی ٹی اے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے, گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر یہ منسٹری آف انٹیریئر کے اندر پروجیکٹ آتا ہے تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. بالکل میں پاکستان کی حفاظتی والی نظر سمجھتا ہوں, مگر ساتھ میں ہم نے معیشت کو تو پوری طرح نہیں ڈبا دینا نا, وہ بھی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. ٹیکنیکل معاملہ ہے, ہمارے لحاظ سے ٹیکنیکلی صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا گیا, یہ فیکٹ ہے. اچھا, ایک چیز ہر ماہر اس کے اوپر یہی کہے گا. ایک چیز اور مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم پہلے یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ ہماری اکانومی ایسی ہے کہ اس کو بڑھانے کی, وسعت دینے کی ضرورت ہے, اور ڈفرینٹ مینز تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کچھ عرصہ پہلے یہ بات کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو فوڈ چین ہوتی ہے, یعنی کہ جو یہ ہم فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہمارے موسٹلی نوجوان جو جا رہے ہیں وہ پھر اس کے لاسٹ میں آتے ہیں. یعنی کہ انڈین اگر ہو سکتا ہے تو وہ زیادہ کما رہا ہے اور پاکستانی کم کما رہا ہے, تو ہمیں ان کو مزید ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ وہ بہتر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے انویسٹ کر سکیں. اور یہاں پہ مسائل یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب وہ سلسلہ بھی ان کا تھریٹن ہو گیا ہے. اب آپ کا اسٹیپ کیا ہوگا ان کیس کہ اگر اگلے چند دن میں یہ معاملات سارٹ نہیں ہوتے, تو پھر آپ کیا اس پہ لائے عمل اپنا سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, صاف بات کرتے ہیں, ہم آلریڈی کافی مایوس تھے کہ جو بجٹ میں ہماری کوئی سپورٹ نہیں کی گئی. امریکن پریزیڈنٹ جی رونلڈ ریگن کا یہ کہنا تھا کہ عام انسان اور کاروباری کے لیے سب سے جو مشکل لفظ ہے نا سننے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کی مدد کرنا چاہتی ہے. کیونکہ یقیناً جب گورنمنٹ مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمیشہ چیزیں اچھی ہونے کی جگہ کبھی کبھی برے بھی ہو جاتے ہیں. ہمارا اب صرف ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جو انٹرنیٹ ہے, جو پوری انڈسٹری کا لائف بلڈ ہے, وہ صحیح طرح چلتا رہے. اگر یہ نہیں چلے گا تو یہ مسئلہ ایسکیلیٹ ہوگا. پہلے یہ گورنمنٹ کے ساتھ مسئلہ ایسکیلیٹ ہوگا, پھر یہ پروٹیسٹ پہ آئے گا, پھر یہ سپریم کورٹ کے اوپر اس فائر وال کی کانسٹیٹیوشنالٹی بھی ٹیکل کی جا سکتی ہے کہ آپ کیا کوئی سسٹم ایسا انسٹال کر سکتے ہیں, چاہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہی کیوں نہ ہو, جس کی وجہ سے پوری قوم کی معیشت افیکٹ ہو جائے. یہ مسئلہ جلد از جلد وار فوٹنگ پہ ٹیکل ہونا چاہیے, ورنہ یہ ہر روز بر روز ہماری طرف سے زیادہ ایسکیلیٹ ہوگا. چلیں, تھینک یو سو مچ علی احسن, آپ نے بڑی کھل کر اس پر گفتگو کی, اور آپ نے خود بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو تمام تر سیکیورٹی میجرز ہیں وہ لیے جائیں, اور ملک کو اس حوالے سے بالکل فول پروف اقدامات ہونے چاہیے. لیکن انہوں نے کہا ٹیکنیکل مسئلہ زیادہ نظر آ رہا ہے, تو اس کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے فری لانسرز کو یا انٹرنیٹ سے وابستہ جن کے روزگار ہیں ان کو, وہ نہ ہو, اور ظاہر ہے اس سے اوور آل ملک کی معیشت کو بھی بڑا دھچکا پہنچا ہے. بڑا اچھا ایک ہوتا تھا کہ جب سنتے تھے کہ لوگ NFT کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تھے, نوجوانوں کو میں دیکھتا تھا کہ وہ بات کر رہے ہوتے تھے, وہ اس طریقے فری لانسنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے تھے, گھر بیٹھے وہ پیسے کما رہے تھے. خاص طور پہ یہ اب بچیوں کو دیکھیں کس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی کہ جی ہمارا بھی ایک کام چل رہا تھا, کاروبار چل رہا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کو ترویج دینے کی ضرورت ہے. اور ایسے میں اگر یہ ظاہر ہے کہ فائر وال لگانے کا مقصد تو بہرحال یہ نہیں ہوگا کہ یہ کام متاثر ہو, لیکن تھوڑا سا تحقیق کر کے اگر دیکھ لیا جاتا. PTA نے کہا کہ جی ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں, تو یہ اس طرح کا جواب اس سچویشن میں, جب سب کو پتا ہے کہ جی شکایت موصول ہو رہی ہیں اور ہر جگہ سے فری لانسر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کتنا نقصان ہو رہا ہے, تو ان کو تھوڑا کنسیڈر کرنا چاہیے اور کچھ بہتر جواب کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. دوسرے یہ کہ ظاہر ہے دنیا تو ترقی اب اس پہ کر رہی ہے, پیرالل انکم کی ہم بات کرتے ہیں, جتنی مہنگائی ہے لوگوں کا اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا ہے, تو وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا خرچہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا اس میں بہت آگے, ہم ابھی بہت پیچھے ہیں, لیکن اس کے بعد تو شاید ہم
مزید پیچھے چلے جائیں گے 10 سال 20 سال. بالکل جی, ایسا نہ ہو. اچھا جی, اب ذرا آپ کو ایک بڑی خبر کل کی جو ہے اس پر آپ سے شیئر کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر بھی اپنے انداز سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ پاک فوج کے مزید 3 ریٹائرڈ افسران, فوجی افسران جو ہیں تحویل میں لے لیے گئے ہیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے. اس سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ افسران کو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا ہے. ریٹائرڈ افسر اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے. اچھا, اس میں نام بھی سامنے آ گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تینوں آفیسر فیض حمید کے خاص منظور نظر تھے اور سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے. اب یہ ہوا ہے کہ سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک بھی پکڑا گیا ہے اور جیل اسسٹنٹ ناظم سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے تفتیش کی جا رہی ہے. ذرائع اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال ہیں ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور ساتھ میں 3 وارڈ اور ہیڈ وارڈ سے بھی تحقیقات ہوں گی. سو یہ تمام تر صورتحال ہمارے سامنے آئی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 3 یورپین کنٹریز ہیں ان کے نمبرز پر واٹس ایپ کے شواہد بھی مل گئے ہیں. سو اور تمام تر یہ سہولت کاری جاری تھی. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. ذرا بتائیے گا, ہم سنتے تھے کہ اپنا ایک الگ میکینزم ہے, احتساب کا اپنا الگ سسٹم ہے. اب جس طریقے سے ہم اس اسٹوری کو مزید آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس صورتحال پر کیا کہیں گے کہ کیا اب یہ مزید دائرہ پھیلے گا, یہ جو مزید لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے پوچھ گچھ ہوگی؟ صدر ڈیفینیٹلی لگتا تو یہی ہے کیونکہ اگر دیکھیں یہ جو ابھی دوبارہ ان کو بنایا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا ہے. اس کو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے لے کے چلتے ہیں. اس میں 2 بریگیڈیئرز ہیں اور ایک لیفٹیننٹ کرنل ہے. یہ ایکچولی ان کے گاؤں کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایک گروپ میں شامل ہیں. ریٹائرڈ افسر کچھ ہیں بلکہ جس میں وہ سہولت کاری بھی کرتے پہ کام آسانی کر رہے تھے. اینڈ دیٹ از ویری سیریس تھنگ. خاص طور پہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فوج کی ساکھ کو نقصان یا ڈسپلن خراب ہو یا اور نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو تو جس کے اوپر فوج بہت ہی سخت عمل کرتی ہے اور کمپرومائز نہیں کرتی ہے. اور اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا خود سابق عمل جو ہے وہ کتنا سخت ہمارا بڑا قسم ہے. ایک 3 اسٹار کو 14 سال قید ہوئی تھی, ایک 1 اسٹار کو سزائے موت ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 9 مئی کے انسیڈنٹ میں بہت سینئر آفیسرس کو گھر پہ جیل میں سزائیں دی گئی اور ابھی عمل بھی شروع کر دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ 3 کو بلائیں گے ان سے انٹرویٹ کریں گے تو یہ اور بھی نام لیں گے. اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نیچے جونیئر آفیسر ہوں گے, ادر رینک کے آفیسر ہوں گے. اور یہ لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی آپ یہ اس کو منطقی جہاں تک لے کے جائیں گے they don't want to leave it halfway. اس کا کہیں نہ کہیں اینڈ جا کے شروع. اچھا حارث نواز صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے اب اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اور باقی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف فوجی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی یا کیا اس کا میکینزم کیا ہوگا؟ نہیں آئی تھنک یہ تو جیل رول اپنے ہیں ان کے آئی جی پریزن ریسپانسبل فار اٹ. کہ اگر وہ قانون جیل کے قانون چھوڑے ہیں رول چھوڑے ہیں تو انڈر سویلین لا اس کے حساب سے کیا جائے گا. جو بھی انہوں نے اپنے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اپنی جاب کی کنڈکٹ غلط کی ہے, لیکن اگر یہ کنیکشن کوئی اس طرح سے ملتا ہے جس طرح سے دائرہ وسیع کیا گیا ہے تو ایسا کیا فوج کے قوانین میں گنجائش ہوتی ہے کہ ان کو بھی اسی طرح پہ ٹرائی کیا جائے؟ آئی تھنک آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے سارے ملٹری کورٹس کے ٹرائل کرنے کے لیے اسٹے کیا ہوا ہے. اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ان سے انفارمیشن ضرور لے گی کہ آپ سے کون سے آرمی آفیسرز کانٹیکٹ میں تھے, کون انہوں نے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ آئی ایس آئی میں رہ چکے آفیسرز, انہوں نے نیٹ ایک اپنا قائم کر دیا ہوگا اس کے اندر بھی تاکہ وہ ان سے سہولت کاری کرتے ہیں, پیغام رسانی میں خالی کرتے ہوں گے, میسیج میں, موبائل چلنے میں, واٹس ایپ کرنے میں, یہ سارا کرتے ہیں. اس پہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اور کیا اس حوالے سے قوانین ہیں, کیونکہ جو یہ بتایا گیا کہ سیاسی جماعت سے رابطے بھی رہے, ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایکٹیویٹیز کتنی سنگین ہوتی ہیں, کیونکہ یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. تو اس حوالے سے اسپیسیفکلی کیا قانون کیا کہتا ہے, ملٹری رولز کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ملٹری یہ گورنمنٹ کے رولز بھی ہیں کہ 2 سال تک کوئی آفیسر پولیٹیکل ایکٹیویٹی حصہ نہیں لے سکتا.
لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ رہ چکی ہو, آپ کو سیکرٹس پتا ہو, دین یو ہیو ٹو بی ویری ویری مائنڈفل, یو شوڈ بی ویری کیئرفل. اور ہو سکتا ہے کہ اتنی سینئر اپوائنٹمنٹ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی مانیٹرنگ بھی ہوتی ہوگی, سرویلنس ہوتی ہوگی, اور یہ ان کا اپنا خود کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ضرور دیکھتے ہیں کوئی کس سے مل رہے ہیں, کس سے ملاقات کر رہے ہیں. اچھا حارث نواز صاحب, میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک ہیلو کین یو ہیئر می, آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ہماری؟ I can hear it. اچھا, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا حارث نواز صاحب کہ ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک سینئر آفیسر رہے ہیں پاک فوج میں, اور جو پاک فوج کا نظام ہے احتساب کے حوالے سے اور کڑے احتساب کے حوالے سے, اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ فوج کی جانب سے اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو سینئر آفیسرز ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جونیئر سے زیادہ, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے عہدے کی نزاکت کیا ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی اس چیز کا احساس اور خیال رہتا ہے. تو جو لوگ ابھی پکڑے گئے ہیں انکلوڈنگ فیض حمید یا باقی یہ جو بریگیڈیئر صاحبان ہیں, تو کس طریقے سے جانتے ہوئے بھی کہ سیاست میں تو چلے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ فلانے نے الزام لگایا, فلانے نے پکڑا, پھر اس کے بعد چھوٹ گیا, ثبوت نہیں ہے, پروو نہیں کر پائے, لیکن فوج کا نظام ہی ڈفرینٹ ہے. پھر یہ کیسے لوگوں سے یہ اس طرح کے اقدام ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, جب یو ہیو اے پولیٹیکل ایمبیشنس unnecessary, undesired, اور نوئنگ کہ ہو سکتا ہے کہ ایسے میں رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں, سرمن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کس سے ملتے ہیں, کس سے بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آڈیو بھی ہو, ویڈیوز بھی ہو, ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی ہو, اور باقی جو وٹنسز ہیں ان سے اپنا ڈیل کرنا چاہیے گی. تو اس کی وجہ سے جتنا آپ سینئر ہوتے ہیں, یو شوڈ مور ریسپانسو, یو شوڈ نو اٹ ٹو انٹیکیسز کہ اس کی کیا پرابلم ہو سکتی ہیں. لیکن آئی تھنک جب آپ یہ سوچیں گے نہیں آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, تو دا تھنگ دے ورک اگین ملٹری جو نارمس ہوتی ہیں, ڈسپلن ہوتا ہے, پھر اس کے فوج اپنا ضرور اس پہ ایکشن کرتی ہے اور اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے, کیونکہ فوج بہت ہی ڈسپلن لگا رہے ہیں, اور اس کے اندر اس کے بڑے نیگیٹو افیکٹ جاتے ہیں آل رینکس کے اندر. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے فوج کے ڈسپلن کو فرق پڑے, کمانڈ میں رینکس اینڈ فائل میں فرق پڑے, اور کمانڈ کو فرق پڑے. دیٹ از آل. یہ ایکشن لیے گئے تاکہ ایک پرسنل ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ آئندہ کوئی بھی ایسی بات نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ تھے, اس ایشو پر بات کر رہے تھے. یہاں پر ہم بریک لیں اور بریک کے بعد واپس آئیں. چلیں جی, بہت آرام سے اور اطمینان سے ایک بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ اس سال کی بڑی ڈکیتی جسے قرار دیا جا رہا ہے, ریلوے گودی ایریا میں رواں سال کی یہ بڑی ڈکیتی ہے, اور ملزمان 2,32,00,000 روپے سے زائد رقم لوٹ کر فرار ہوئے, اور میٹھا در تھانے میں ڈکیتی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. تو ہمارے ساتھ نذیر شاہ موجود ہیں, وہ مزید اس سے متعلق تفصیلات دیں گے. نذیر, اتنی بڑی ڈکیتی یہ کیسے ہوا؟ بالکل دیکھیں, گزشتہ روز کا واقعہ جب ریلوے گودی ایریا میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا اور ملزمان 2,32,07,000 رقم لوٹ کر فرار ہوا, جس کا مقدمہ میٹھا در تھانے میں درج کروایا گیا. جو بلال مدعی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ مقامی بلڈر فیضان کے پاس آؤٹ ڈور ملازم ہے, اور کمپنی ملازم عبدالصمد نے اسے شارہ فیصل بینک سے رقم لانے کا کہا, جس کے بعد وہ عبدالصمد اور 2 سیکورٹی گارڈوں کے ساتھ شارہ فیصل پر بینک میں گئے. وہاں سے انہوں نے رقم نکلوائی اور رقم لے کر آفس آئے تھے کہ عبدالصمد کو پیغام آیا کہ رقم اسٹاک ایکسچینج کے پاس بینک میں جمع کروانی ہے, اور وہ جیسے ہی وہاں پارکنگ ایریا میں پہنچے اور رقم نکال کر بینک کی جانب جا رہے تھے کہ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان آئے اور اسلحہ نکال کر عبدالصمد سے تمام رقم جو کالے بیگ میں تھی چھین لی, اور انہوں نے سیکورٹی گارڈ پر فائرنگ بھی کر دی, جس سے گل ضمیر جو سیکورٹی گارڈ پر زخمی ہو گئے, ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے, جس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی تھی. اور اس کا باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس کی جانب سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رواں سال کی سب سے بڑی کیش ڈکیتی ہے. جی ٹھیک ہے نذیر, تھینک یو سو مچ. اور اب ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں جن کے حوصلے اور جن سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بریک میں گفتگو کر رہی تھی, تو ان کی کہانی سن کے, ان کا حوصلہ جان کے مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی اور اس بات کا احساس بھی ہوا کہ اتنے ٹراما سے لوگ گزرتے ہیں لیکن بہت جلدی ریکور بھی ہو جاتے ہیں. یہ ان کے حوصلے ہوتے ہیں اور ان کی ول پاور کا بڑا کرم ہوتا ہے. بے شک. تو پولیس کے یہ بہادر آفیسر ہیں موٹر وے پر اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پر, اور ذوالفقار ان کا نام ہے.
اپنی ڈیوٹی پر تھے. اسی دوران جب وہاں پر گاڑیاں آ رہی تھیں، خاص طور پہ جو ہیوی لوڈ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کر رہے تھے. ایسے میں ایک ٹرک کے ڈرائیور نے ان پر گاڑی چڑھا دی اور ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں. اب ہوا یہ کہ ان کو اس بہادری کے اطراف میں جو ابھی 14 اگست گزری ہے، حکومت کی جانب سے پولیس کا جو سب سے بڑا میڈل ہے قائد اعظم پولیس میڈل، اس کے لیے انہیں نامزد کیا گیا ہے. لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس واقعے کے بعد وہ ریکور کیسے ہوئے، اور اب خاص طور پہ ان کی فائنینشیل اسسٹنس اب کیا جاری ہے. ان کی اس کاوش کا اعتراف تو کیا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ایک انہونا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، اس سے وہ کیسے نبردست رہے. اچھا، بہت شکریہ ذوالفقار علی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہم اس اندوہناک واقعے کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے. ظاہر تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ واقعہ کب پیش آیا اور پھر ریکوری میں آپ کو کتنا عرصہ لگا، اور پھر ایسے میں محکمے کا آپ کے ساتھ تعاون، یہ بنیادی چیزیں اگر آپ بتانا چاہیں شروع میں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر یہ 1/2/2024 کا نائٹ کا ہوا ہے. اوکے. میں اپنے فرائضی منصبی انجام دے رہا تھا تو اوور ویٹ ٹرک آیا، اس کو رکا، اس کے بعد اس کے ڈاکومنٹس مانگے، تو اس نے اپنے ڈاکومنٹس لانے کے لیے گیا، جا کے اسٹارٹ کیا اور اپنے مجھے ہٹ کر یہ جس سے میری دونوں ٹانگ جائے. تو اس کے اندر میرے محکمہ جو ہے وہ الحمدللہ انہوں نے اتنا مجھے وہ کیا ہے کہ مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں اکیلا ہوں. آج تک محکمہ میرے ساتھ ہے اور الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت حوصلہ دیا. اس میں میری والدہ بھی اپنے صدمے سے. اللہ اکبر. تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا واقعہ تھا، جیسے کہ اشفاق بھی جب آپ سے بات کر رہے تھے اس سے پہلے، کہ نو بڈی اینٹیسپیٹڈ کہ اس طرح ہمارے ساتھ کبھی انسیڈنٹ ہو جائے گا. اس کا ایک ظاہر ہے ایموشنل ٹراما، اس سے نکلنا، اس سچویشن سے نکلنا کہ میری ٹانگیں ضائع ہو گئی ہیں، تو یہ کیسے کر سکے ذوالفقار؟ اس میں آپ نے تھیراپیز لی، مدد لی، کس نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ اس کے اندر سب سے پہلے تو میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اتنا بڑا حوصلہ دیا ہے کہ مجھے اپنے یہ محرومی کا اپنا احساس ہی نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو محکمہ موٹر وے پولیس ہے میرے اوپر اس وقت پہنچ کے تمام آفیسر اور مجھے ہینڈل کیا، ڈاکٹروں نے بھی اور محکمے نے بھی، اور آج الحمدللہ میں صحت کیا پڑا کافی ریکوری میری. اور یہ ایسے میں ظاہر ہے کہ فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے جس طریقے سے بتایا، تو فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ کیسی رہی اس موقع پہ؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک اولاد دی اور میں نے آج کے دن تک اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلائی ہے. 30 سال سے بہت رہی اور الحمدللہ میری اولاد اللہ تعالیٰ سب کو دے اتنی نیک جو کہ میرے اوپر محنت کر رہی ہے. کیا بات. مجھے احساس نہیں ہوگا. اور آپ کو نامزد بھی کیا گیا ہے جو سب سے بڑا پولیس کا ایوارڈ ہوتا ہے، قائد اعظم ایوارڈ. یہ خبر آپ تک کیسے پہنچی کہ آپ کو نامزد کیا گیا؟ آپ کے کیا احساسات ہیں؟ میرے آفیسران نے مجھے بتلایا، مبارکباد دی مجھے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے آفیسران کا، خاص کر آئی جی صاحب کا جس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے بڑے قائد اعظم پولیس میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، اور بچوں کے حوالے سے آپ کے ظاہر 5 بچے ہیں، تو اس میں بیٹیاں اور بیٹے کتنے ہیں ویسے؟ الحمدللہ سر میرے 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں. بڑا بیٹا میرا ریسکیو میں ہے، بچی کی شادی ہو چکی ہے، تو الحمدللہ اس کے یہاں بچی ہے. اور ذوالفقار آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو فائنینشیل اسسٹنس ہے آپ کے ادارے کی طرف سے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے آپ کی اس حادثے کے بعد بڑا فرق تو پڑا ہوگا، تو آپ مزید کچھ چاہتے ہیں ادارہ یا گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرے؟ مجھے ابھی تک یہ احساس ہی نہیں ہوا، محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں مزید آگے کچھ کروں. کیا بات ہے. محکمہ اتنا میرے ساتھ کر رہا ہے. چلیں جی، بڑی زبردست بات ہے، اور آپ واقعتاً ڈیزرو کرتے ہیں یہ جو میڈل آپ کو ملنے جا رہا ہے، اور ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر کسی کو ایسی اولاد دے جیسی اولاد آپ کے ساتھ ہے. تو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تھینک یو سو مچ ذوالفقار. تھینک یو سو مچ. اور ذوالفقار تو خوش ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ مزید بھی اگر ذوالفقار کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو ضرور کریں.
بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا ہم یہاں پر ذکر کریں گے سندھ حکومت کی ان کاوشوں کا جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر نوجوان جو ہیں ان کو مختلف کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں. تو سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے, یعنی PITHM, آئی ہوپ اٹ از کالڈ پیتھم. اس میں ہوٹل مینجمنٹ, ٹور گائیڈنگ اور کوکنگ میں ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز کروائے جا رہے ہیں اور عالمی معیار کی تربیت دے کر ہنرمند افراد تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ باعزت روزگار کما سکیں. بھائی نوجوانوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ, دس از امیزنگ. تھوڑا سا ہمیں بھی موقع دیں. آئی مین ہمیں سکھائیں نہیں, ہم نے کوکنگ نہیں کرنی, ڈپلوما نہیں چاہیے, لیکن فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے تو ایٹ لیسٹ بلایا جا سکتا ہے نا. چیک کریں, ٹرائی تو دے سکتے ہیں نا. ایک ہی کام سیکھا ہے کھانا, تو اس پہ تو اپنا صدف آپ بھی جج بننا چاہتے ہیں, ریویو دینا چاہتے ہیں آپ. نہیں, ریویو ہمارے بھلے نہ اس میں نوٹ کریں. اچھا, لیکن ہم اپنی رائے تو دے سکتے ہیں نا. آپ بھی ہوں گی, آپ بھی ہوں گی. چلے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں ہوں گی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس بات پہ غور کریں مزے مزے کے میں نے جس میں دیکھا ڈشز تیار ہو رہی ہیں. صدف اس بات پہ غور کریں, اس بات پہ بالکل مل کے کھائیں گے ود اے ونک. چلے ابھی ہم یہاں پر ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ اشفاق نے بالکل ہی میرا جو کہتے ہیں نا جو ٹرین آف تھاٹ تھا وہ بالکل چینج کر دیا, کھانے کی طرف میرا سارا رجحان چلا گیا ہے. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کراچی کی 2 لڑکیوں کے بارے میں, اور انہوں نے 5128 میٹر چوٹی جو ہے وہ سر کی ہے, یعنی اتنی بلند چوٹی سر کی ہے. اور آج اس پہ روحا فاطمہ کی آج روحا فاطمہ اس پہ ہمیں رپورٹ دکھا رہی ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والی کوہ پیما خواتین نے 5128 میٹر بلند چوٹی ہسپر گلیشیئر سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا. ہسپر گلیشیئر پاکستان کے شمال میں بلتستان کے علاقے شگر میں واقع ہے. ہم لوگ تقریباً 5200 میٹر تک ہم نے میکسیمم ہائٹ کی, جو پاس تھا ہسپر پاس تھا, اور اس باقی سارا سفر جو ہے وہ گریجولی ہائٹ گین کرنی ہوتی ہے, اس لیے ہمیں اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوا ہائٹ کا. آمنہ اور ندا نے بتایا کہ پہاڑوں پر چڑھنے کا بہت شوق تھا. ہسپر گلیشیئر پر چڑھنے کے بعد اترتے ہوئے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا, لیکن خواب پورا ہوا تو مشکلیں بھی آسان لگنے لگی. پہاڑوں سے محبت تو بہت شروع سے تھی مجھے, ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی بہت رکھا اور ہم نے کہا نہیں ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے جب مشکلات بھی آئیں پر ہم نے ہمت نہیں ہاری. بریدنگ ایکسرسائز ہی ہوتی ہے ہماری, جو ہم اس کی جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. تو اگر کبھی بھی اس طریقے کی کوئی چیز آ جاتا ہے ہم بریک لے لیتے ہیں, تھوڑا سا رک جاتے ہیں, اپنی سانس کو بحال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر چڑھنا شروع کرتے ہیں. پہاڑوں کی چٹانوں کو چھو کر ملک کا نام روشن کرنے والی کلائمبرز پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں. برفانی پہاڑ ہوں یا سنگلاخ چٹان, ان خواتین نے یہ کر دکھایا ہے کہ اگر خواتین کچھ ٹھان لیں تو پھر ہمت نہیں ہارتی. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. چلیں جی, تو آپ نے یہ روحا فاطمہ کی رپورٹ ملاحظہ کی, اور بلا شبہ خواتین محنت کریں تو کیا نہیں کر سکتے. اچھا, آئی تھنک یہ 3 بہنیں ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. کیا بات ہے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. السلام. جنگل میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا. کہانی اینڈ میں باقی سناؤں گا. کہانی کو تھوڑا الیبوریٹ تو کیا کریں. اچھا, اس کے بعد تھوڑی سیکھنا ہوگا. پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے تھوڑا سا حصہ پہلے اور تھوڑا سا آخر میں, لیکن یہ سلسلہ 9 بجے شروع کرنا چاہیے, اور اس کے بعد ربڑ کی طرح اس کہانی کو کھینچ کے تھوڑے تھوڑے بیچ میں ٹیزرز دینے چاہیے. کہانی ایسی ہونی چاہیے کہ سننے والوں کا انٹرسٹ جو ہے اس میں بڑھے. بادشاہ کے بچے کتنے تھے, اور ایک خوبصورت شہزادی کا تذکرہ بھی لازمی تھا. یہاں سے میں آپ کو کٹ کرتی ہوں خوبصورت شہزادی کے ذکر پہ. اچھا, خوبصورت شہزادہ, اب ٹھیک ہے. خوبصورت شہزادہ, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. خوبصورت شہزادی کی بات کر لیتے ہیں. بہرحال ہمارے شو کا پھر سے آغاز ہو گیا ہے. آغاز ان دا سینس کہ 2 گھنٹے کا ہمارا یہ شو ہوتا ہے,
اور ساتھ ہی آپ اگر ہمیں مس کر دیتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر ہمیں دیکھ سکتے ہیں, ہمارا شو ریپیٹ ہوتا ہے 4 بجے شام میں, آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں, اور فیس بک پر آپ ہمیں مختلف جو سیگمنٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں گے کہ ایکس کے اوپر ہم اپنے اکاؤنٹ کو مزید یا پھر دوبارہ سے متحرک کریں. ایک اور بھی تو پلیٹ فارم ہے, انسٹا کا بھی تو پلیٹ فارم, انسٹا پر ہاں وہ ARY نیوز کے اس کے اوپر آپ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں پروگرام سے متعلق جو ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا ایک چیز اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں وہ یہ کہ کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور اس میں 14 اگست پہ ہی اب وہ باجے جو ہیں بجائے جا رہے تھے, تو ایک کتا بیٹھا ہوا تھا, اس کو اتنا تنگ کیا گیا, اتنا اسے ٹارچر کیا گیا, جس طریقے سے وہ اس کے کان میں جا کے باجے بجا رہے تھے. 2 سال پہلے کی ابھی مجھے نظر آئی. ایک تو یہ کہ یہ بتانا والدین کا کام ہے کہ آپ نے جانوروں کا بھی خیال کرنا ہے, وہ بھی زندہ مخلوق ہے اللہ پاک کی, اور جس طریقے سے وہ ہراس ہو رہا تھا مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی. اور وہی بات اشفاق جو ہم 14 اگست سے کر رہے تھے کہ بھائی تربیت گھر سے ہوتی ہے, اور وہ بچے اب ان کی ویڈیو ان کی شکلیں سامنے آ گئی ہیں, سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں, ظاہر ہے لوگ برا بھلا کہیں گے تو ان پر بھی اچھا اس کا اثر نہیں پڑے گا. نہیں, لیکن جہاں پر جن جگہ پر کھڑے ہو کے وہ سارے کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سوچئے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے یہ عمل قابل قبول تھا, وہ مزاح اڑا رہے تھے, کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی, سب وہاں پر انجوائے کر رہے تھے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہوں گے, کہہ رہے تو مشہور ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا والدین کا کام ہے سکھانے کی, کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کرو مہربانی تم اہل بری پہ خدا مہرباں ہوگا, کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں انسانیت یہی درس دیتی ہے ہمیں کہ ہمیں جانوروں کا بھی خیال رکھنا ہے, ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, ہمیں سب کا, تمام مخلوقات کا جب آپ جانور کا خیال کریں گے نا تب جا کر آپ انسان کا اس سے زیادہ خیال کریں گے. تو آپ کو اپنے بچے کی تربیت ایسی کرنی کہ بڑا ہو کر معاشرے میں وہ ریسپیکٹیبل ایک شخص بنے اور دوسروں کا خیال بھی کرے, ظاہر ہے اپنے آپ سے اپنے اینڈ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے. تو یہ چیزیں والدین سے گزارش ہے کہ پلیز ان کا خیال رکھیں. بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں, وہ موج مستی میں کچھ بھی کر لیتے ہیں, لیکن ان کو سمجھانا آپ کا کام, آپ کی ذمہ داری. اچھا جی, یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچا دیں. پشاور کے ورسک روڈ سے یہ خبر ہے جہاں پر پولیس موبائل کے قریب ایک بظاہر لگتا ہے کہ IED دھماکہ ہوا ہے. دھماکے میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے, اور یہ وہ پولیس موبائل ہے جس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو عدنان طارق ہمیں اس سے متعلق تفصیلات دیں گے. بتائیے گا IED تھی یہ عدنان طارق؟ جی بالکل, انتہائی افسوسناک واقعہ پشاور ورسک روڈ پر پولیس موبائل پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. پولیس موبائل میں جو ہے وہ اس وقت 2 لوگ جو تھے وہ موجود تھے جو زخمی حالت میں, جن کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. CCTV پشاور کے مطابق بتایا گیا کہ پشاور ورسک روڈ جو ہے پیر بالا پولیس موبائل معمول کے گجپتی کے سڑک کنارے نصب بم جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوا ہے, جن کو مقامی اسپتال منتقل کر دیے گئے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت جو ہے وہ جائے وقوع پر موجود ہے. پولیس اور پاک فوج کی ٹیمیں جو ہے انہوں نے علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے, اور اطراف کے علاقوں میں اس وقت سرچ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. قریبی بازار جو ہے مکمل طور پر بند کر دیے گئے. 2 زخمی جو ہیں پولیس اہلکار ان کو اسپتال منتقل کر دیے گئے. ورسک روڈ پر پولیس موبائل, پولیس اسٹیشن مشنی گیٹ کی پولیس موبائل, جو پیر بالا پولیس چوکی موبائل تھی, اس پر جو ہے یہ بم حملہ ہوا ہے. بتایا جائے سڑک کنارے نصب بم جو ہے وہ بلاسٹ ہوا ہے, جس کے نتیجے میں پولیس موبائل کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بم ڈسپوزل یونٹ کی ٹیمیں اس وقت جو ہے علاقے میں سرچنگ کر رہی ہے. جو بلاسٹ ہوئے کے اطراف میں جو ہے IED جو ہے اس کو چیک کیا جا رہا ہے. مختلف مقامات پہ لگے CCTV کیمروں کو چیک کیا جائے. قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس وقت جو ہے وقوع پر جو ہے وہ موجود ہیں. مین شاہراہ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے عدنان, بہت شکریہ آپ کا. اچھا ایک اور اپڈیٹس ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. ترجمان محکمہ پنجاب کی جانب سے, محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چہلوں پر پنجاب کے 10 اضلاع میں جزوی موبائل فون سروس معطل ہوگی, اور موبائل سروس صرف جلوس مجالس والے علاقوں میں جزوی طور پر معطل کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اب اس کے جو اوقات بتائے گئے ہیں وہ صبح 5 سے رات 11 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی. راولپنڈی, جھنگ, لیا, سرگودا, بھکر, میاں والی میں جزوی موبائل سروس معطل رہے گی. اسی طریقے سے دیگر اضلاع کے نام بھی سامنے آئے ہیں, اور کہا ہی گیا ہے کہ امن و امان شہریوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور خاص طور پر محکمہ داخلہ پنجاب نے پولیس کی درخواست پر یہ وفاقی حکومت کو مراسلہ لکھا ہے.
اچھا جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے، جو کہ سابق ڈی جی ISI تھے، تو اس کے بعد سیاسی صورتحال پر بھی ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑا ہے اور نئے محاذ کھول دیے ہیں. اور بانی PTI کے حوالے سے بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ فیض حمید سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ان کا 9 مئی سے تعلق ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے اور جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سارے ثبوت سامنے لائے جانے چاہیے. اچھا، اب اس پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی سامنے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں اس صرف ایک ادارے تک محدود نہیں رہیں گی اور جس نے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچایا وہ سب شکنجے میں آئیں گے. تحقیقات ہو رہی ہیں، مزید ثبوت سامنے آئیں گے. کیا کہہ رہے ہیں، سن لیتے. اچھا، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بارگین کی اور کہا کہ فیض حمید کا نام ڈراپ کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنی چوائس سے پیچھے ہٹ جائیں. اور پھر مزید انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں خواجہ آصف صاحب نے، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. اچھا، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ڈینائی کر رہے ہیں یہ تمام تر بات جو وزیر دفاع نے کہی. وہ یہ کہتے ہیں جی سابق آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں چاہتے تھے. سن لیتے ہیں. صاحب نے جو کل بات کی، بڑا مناسب ہوتا کہ خواجہ صاحب ان 3 باتوں کو بھی مد نظر رکھ. باجوہ کا ایک جولائی اینڈ اور سپتمبر کے مہینے کا ایک دورہ ہے امریکہ کا، اس میں جنرل باجوہ کلیئرلی سیڈ کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لے رہا. میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ نے تو بڑا ایکسپلیسٹلی وہاں پہ ڈینائی کر دیا، جس سے اس پر انہوں نے کہا کہ یار کینڈیڈلی میں ایک ایکسٹینشن انڈر 2 سرکمسٹانسز پچھلی گورنمنٹ نے دی، میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ جو میرے پیچھے اس انسٹیٹیوشن میں لوگ کھڑے ہیں اور میں مزید کسی ایسی بات کروں. اور میرا آئی ہیڈ مائی ٹائم اینڈ اور بلکہ آئی کین کوٹ ہز ورڈز. انہوں نے کہا اولڈ سولجرز فیڈ اوے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جس میں آپ کے میڈیا کے بہت سارے پرسنل تھے، آپ بڑا فرینکلی کہا کہ کوئی کسی قسم کی ایکسٹینشن نہ میرا مطمع نظر ہے نہ میں مانگ رہا ہوں. باجوہ کی اسٹیٹڈ پوزیشن تھی جو پبلک. جنرل فیض DG آئے تھے، یہ عمران خان صاحب کی ان کی بطور کور کمانڈر کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے یہ ایک پینل آف نیمز DG آئے کے لیے آنے کی بات کی بحث چلی جو پبلک، تو غالباً شاید اس وقت کا ریفرنس خالد صاحب دے رہے ہیں. اب خالد صاحب کے پاس کچھ بات چیت ایسی ہے جس کے ہم پریوی نہیں ہیں. لیٹ سے میرا یہ خیال ہے کہ جو سینوں میں کچھ راز دفن ہے وہ وی اوٹ ٹو دی پبلک، وہ میرا خیال ہے بڑے مناسب ہے کہ وہ ایسے رہیں. آل رائٹ جی، تو ذرا بات کر لیتے ہیں اس پر. تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسن ایوب. حسن، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس بردر. یہ ذرا بتائیے گا کہ اب ایک تو کارروائی جاری ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی، اور اس حوالے سے ڈیٹیلز بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے اور باقی افسران بھی ریٹائرڈ افسران کو تحویل میں لیا گیا ہے. تو ایک تو اس کارروائی کی مناسبت سے ہمیں بتائیے گا کہ وہ کہاں تک پہنچی، اور دوسرا جو بانی PTI کا اس پر موقف سامنے آیا، جو وضاحتیں سامنے آئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از انف، یہ ان کو بالکل اس سے بری ذمہ قرار دے دیا جائے گا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میرا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بہت شکریہ اشفاق. میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی بری ذمہ اس میں جو ہے وہ قرار دے دیا جائے گا. ابھی تو جو معاملہ ہے تحقیقات آگے بڑھیں گی، اور دیکھیں یہ فیلڈ کورٹ مارشل کا جو معاملہ ہے جنرل فیض کی حد تک تو یہ انیشیٹ ہی ہوا. جو اپلیکینٹ تھے کنور موئز، ان کی اپلیکیشن کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کی اپلیکیشن تھی. پھر یہ کیس آگے وہاں سے جو ہے وہ ریفر ہوا منسٹری آف ڈیفینس کو، اور منسٹری آف ڈیفینس سے GHQ کو، اور GHQ نے وہاں سے ایک نئے جنرل اپوائنٹ کیے جنہوں نے اس معاملے کی انکوائری کی. پھر اس سے آگے یہ چیزیں کھلی ہیں، اور پھر یہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ایک پیرلل نیٹ ورک چلا رہے تھے ریٹائرڈ افسران پر مشتمل. اور اب وہ نیٹ ورک جو ہے ریٹائرڈ افسران، جب نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ریٹائرڈ لوگوں تک محدود نہیں رہتا. وہ پھر ظاہری بات ہے جو ان کو آبجیکٹو اچیو کرنے ہوتے ہیں وہ سرونگ لوگوں تک بھی جو ہے وہ ریکویسٹیں جاتی ہیں، اور وہاں پر ان کے اوپر پریشرائز کرنے کی یا ریکویسٹ کر کے یا کسی بھی طریقے سے ان سے اپنا کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ابھی گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو مزید گرفتاریاں ہونی ہیں. اور جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ کل 78 لوگ ہیں اس نیٹ ورک کے اندر، 78 لوگ، اور جس میں بہت سے ریٹائرڈ بھی ہیں اور شاید کچھ سرونگ بھی ہے، اور یعنی آرمی کے علاوہ دیگر محکموں کے لوگ بھی ہیں، دیگر اداروں کے لوگ بھی ہیں. سیاسی شخصیات جی سیاسی کم جی، اور اس میں بیوروکریٹس ہیں، اس میں سرونگ بیوروکریٹس ہیں، اس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، اس میں ریٹائرڈ ایک IG پریزن ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ نام ہیں لوگ جو کہ سینسٹیو نام ہیں، جو عہدے بھی ان کے سینسٹیو ہیں.
میں اس حوالے سے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اس میں یہ معاملہ صرف یہاں پر نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا پیرلل نیٹ ورک بنایا تھا، بلکہ ابھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں فروری 2024 کے، اس میں بھی یہ انفلوئنس کرتے رہے ہیں. تو اس حد تک جو میٹیریل سرفیس کے اوپر آ چکا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ جنرل فیض کا جو چکوال والا لطیف والا گھر ہے، وہاں سے بہت سا مواد ریکور ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت پاک فوج کی تحویل میں آ چکا ہے. تو یہ اب چیزیں تو کھل رہی ہیں، آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں. مزید اس میں کیا کیا سامنے آتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ میں یہیں پر رک جاؤں. ISPR آفیشلی جو چیز ریلیز کرے وہی ہم ناظرین تک پہنچائیں. ظاہر سی بات ہے. مزید اچھا حسن، سینسٹیو میٹر ہے یہ تو ظاہر ہے جب مزید انکشاف ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا آفیشلی جب ساری چیزیں کنفرم ہوں گی. حسن، ایک بات جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے، خاص طور پہ وزیر دفاع کے جو انٹرویوز ہیں، بڑے انکشافات ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے عدم اعتماد کے حوالے سے انٹرویو دیتے ہوئے بات کہی. کل وہ یہ ذکر کر رہے ہیں سابق آرمی چیف کے حوالے سے کہ مدت ملازمت میں توسیع چاہتے تھے، بارگین کی، نہیں بات مانی گئی. اس کو ڈینائی کر رہے ہیں ملک احمد خان. اب مجھے یہ بتائیے گا کیا پارٹی میں اس کو لے کر، تمام تر ایشو کو لے کر دو رائے ہیں، یا یہ ایک تمام تر سچویشن میں سچ کون بول رہا ہے اور کون یہ بتا رہا ہے کہ جی واقعتاً ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ آپ اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیں، یہ بیسیکلی معاملہ پارٹی کے اندر کو دو ڈویژن نہیں ہے، بلکہ دو انڈیویجولز کی جو ہے وہ اپنے اپنے ایکسپیرینس کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس ہیں. ملک احمد خان یقینی طور پر جو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کے ساتھ ان کے بڑے درینہ تعلقات تھے. لیکن معذرت کے ساتھ جو خواجہ صاحب آپ اس کا اظہار نہیں کرتے، خواجہ صاحب کے بھی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کے سسر ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد صاحب، ان کے ساتھ یہ بڑا ان کا گہرا تعلق ہوتا تھا اور یہ وہاں پر جاتے بھی تھی، ملاقات بھی کرتے تھے ان کے گھر میں. تو اب یہ دونوں کی قربت تو جنرل باجوہ سے، یہ جنرل باجوہ کی فیملی کے ساتھ یقینی طور پر تھی. اب جو ملک احمد خان صاحب بات کر رہے ہیں، بالکل جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکہ میں بھی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. NDU میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھی جی کہ میں نے اب مزید جو ہے وہ یہ کام ذمہ داری نہیں اٹھانی. اب یہ جو نیکسٹ جو ہماری ان لائن موجود ہیں سینئر آرمی لیڈرشپ، ان کو منتقل کروں گا. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نہیں چاہتے تھے کہ جنرل عاصم منیر بنے، بلکہ ان کی جو چوائس تھی وہ جنرل ساحر شمشاد تھے. یہ تو بڑا کامن نالج ہے اور یہ بڑی دنیا کو یہ اس بات کا علم ہے، اور اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پیغام رسانی وہ کرتے رہے ہیں. تو بیسکلی ملک احمد خان صاحب کی بات بھی درست ہے، اور اگر جو بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، تو ان کی بات بھی درست ہے. لیکن اب اس کو ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اپنا اپنا چنک جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. حقیقت اس میں دونوں ہی بیان کر رہے ہیں، لیکن پوری حقیقت نہیں بیان کر رہے. اچھا یہ بتائیے گا ہمیں حسن بھائی کہ ظاہر ہر چیز کی تحقیق ہونا ضروری ہے. وہ ابصار عالم صاحب سے متعلق بھی ایک آڈیو گردش کر رہی ہے، وہ اس میں کوئی صداقت ہے آپ کی نظر سے گزری؟ جی میں نے سنی ہے جی، اور یہ اس وقت بھی سنا تھا کہ یہ ٹیلی فون کال ابصار عالم صاحب نے ہی بتایا تھا. اور یہ ابھی یعنی دوبارہ ان کی جو میڈیا پر دوبارہ آنے سے پہلے جب وہ آف ایئر تھے، یعنی کسی بھی چینل میں کام نہیں کر رہے تھے، اس زمانے میں بھی ان سے گپ شپ ہوئی تھی. تو وہ یہ بات تو وہ کر رہے ہیں، اور اس وقت تو کوئی ان کا ایسا آبجیکٹو تھا نہیں، نہ ہی جنرل فیض حمید کو گرفتار ہوئے تھے. تو جو بات وہ ابصار عالم صاحب مسلسل یہ بات بیان کرتے رہے ہیں، بلکہ سپریم کورٹ میں بھی آ کر انہوں نے یہ بات کی تھی. اور ظاہری بات ہے جب روسٹرم پر آ کر ایک آدمی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اور جب انہوں نے اپنی تحریری جو اپنا اسٹیٹمنٹ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھرو اٹارنی جنرل فار پاکستان، وہ بھی بڑا آبویس تھا اور بڑا اس پہ بھی یہ چیزیں انکارپوریٹ کی ہوئی تھی. اور یہ آڈیو بظاہر درست ہے، جنرل فیض حمید اور ابصار عالم صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، اور وہ انٹرفیئرنس کرتے رہے. بلکہ ان کے جو بریگیڈیئر صاحبان جو گرفتار ہوئے ہیں، دو ان میں سے ایک کا ان سے رابطہ بھی ہوا مسلسل، اور وہ انہی کی نام بھی لیا تھا جن کا ڈینائی کرتے رہے. جی ان کی جو ریکویسٹ ہے یہ ڈینائی کرتے رہے تھے. تو وہ جب ڈینائی کرنے پر جنرل فیض حمید اس وقت کوئی زیادہ خوش نہیں تھے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جتنی بھی ریکویسٹ ہے ان کو ڈکلائن کر دیتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تعاون بڑھائیں. اور تعاون انہوں نے بڑھایا نہیں، کیونکہ ہی واز اپوائنٹی آف نواز شریف. تو وہ نواز شریف کے ساتھ ان کی لائلٹی تھی اس ٹائم کے اوپر ایز اے چیئرمین پیمرا. اور انہوں نے جتنی بھی ریکویسٹیں اس وقت کی جو ISI کے لوگ کر رہے تھے ان کو ڈکلائن کرتے جا رہے تھے.
اچھا حسن، کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبریں سابق چیف جسٹس کے حوالے سے بھی چلی، ثاقب نثار کے حوالے سے، اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کے خلاف یہ من گھڑت خبریں کہ وہ باہر چلے گئے ہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اچانک سے مدعا کیوں سامنے آیا؟ کیا اس کا بھی ساری موجودہ سچویشن سے کوئی تعلق ہے؟ جی 100% تعلق ہے. جی ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان لوگوں میں شامل ہیں 78 لوگوں میں جن کا حوالہ میں دے رہا تھا، اور ثاقب نثار صاحب کا جو رول ہے وہ بڑا لیڈنگ رول ہے سارے ایشو کے اندر. جو پیرلل نیٹ ورک چلا رہے تھے جنرل فیض حمید، اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا بڑا کی رول ہے، بڑا لیڈنگ رول ہے. بہت سی چیزوں کو انہوں نے مینج کیا، اور اس حوالے سے جو ایویڈنس ہے وہ بھی ناقابل تردید ہے. تو وہ بھی سرفیس کے اوپر شاید ایک مناسب وقت کے اوپر آ جائے گا. تو یہ اب معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے صدف، یہ معاملہ بڑا ہی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. اور میرے خیال کے مطابق کوئی بھی اگر ریاست کے سسٹم کے مساوی کو سسٹم اپنا کھڑا کرتا ہے تو وہ چیز ریاست کو برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور اس کے حوالے سے اپنا جو قانون اور ضابطے کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی بھی ہونی چاہیے. چاہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں، چاہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید ہیں، چاہے کوئی سرونگ جو ہے وہ آرمی آفیشل ہے، چاہے کوئی ریٹائرڈ جو ہے وہ سابق آرمی آفیشل ہے، اس کو کسی قسم کی رعایت نہیں ملنی چاہیے. اور میرے خیال سے انسٹیٹیوشن اور اسٹیٹ مسٹ ناٹ شو اینی مرسی. حسن ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کے ذرائع انہیں کیا بتا رہے ہیں. کافی زیادہ خبریں تھیں حسن کے پاس، ظاہر ہے، تھینک یو سو مچ. ہمیشہ ہوتی ہیں. کیا بات ہے جی. اچھا، اس سال کے ہم آغاز میں ہمارے سامنے نمبرز آئے تھے، اور آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم یہاں بات کریں گے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت بڑی تیزی سے ترقی کرتی ہمیں نظر آ رہی تھی. جون کے نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں. اس سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اس سے نقصان کتنا پہنچ رہا ہے. ستم ظریفی ہے کہ ایک جانب ہم وہ تذکرہ کر رہے ہیں اور ایک جانب ہمارے ٹاپک لیکن یہ جو نمبرز ہیں یہ جون کے ہیں، تو یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک پیٹرن نظر آ رہا تھا وہ کیا تھا. لیکن اس وقت جو ہمیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے بتایا کہ جی 500 ملین کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو اس سارے عرصے میں. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا تھا. تو بتایا جا رہا ہے کہ ملک کی آئی ٹی انڈسٹری کی برآمدات میں بلند ترین ہم نے سطح پر دیکھا، تاریخ کی بلند ترین سطح 3.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئی. اور یہ جون کی بات ہو رہی ہے. جون میں برآمدی ترسیلات میں تقریباً 300 ملین ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یہ جون تک کی بات ہے، یہ اگست چل رہا ہے ابھی. اور اس سب میں اس شعبے کو بوسٹ اپ کرنے میں نیشنل انکیوبیٹر سینٹر کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. سو این آئی سی اپنا کاروبار شروع کرنے والے نوجوانوں، آئی ٹی پروفیشنلز کو جدید سہولیات اور معاونت فراہم کرتی ہے. اچھا، پھر اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اویئرنیس بھی، عوامی آگاہی بھی اس کے لیے ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو انکیوبیشن سینٹرز ہے ان سے پھر فائدہ اٹھایا جا سکے. کس طریقے سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف پروگرامنگ نیشنل انکیوبیشن سینٹر کراچی احمد جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ احمد جنید. سب سے پہلے تو ہم آپ کو شکریہ ادا کریں گے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. یہ بیسکلی اس پر ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک سیگمنٹ کیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وقتاً فوقتاً اس پر بات کرنے کی ضرورت رہتی ہے. تو یہ انکیوبیشن سینٹرز ہیں کیا، اور یہ جو ٹائم لائن ہے وہ بڑی ایک ڈفرینٹلی میچ ہو رہی ہے کہ ایک جانب ہم بات کریں کہ ہمارے آئی ٹی کے مسائل کیا اس وقت اچانک جو درپیش ہو گئے ہیں، وہ جو فائر وال کی تنصیب کے بعد، اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ تھوڑا آپ روشنی ڈالیں. اور دوسرا یہ انکیوبیشن سینٹرز اب کس طریقے سے فعال کردار اپنا ادا کر رہے ہیں نوجوانوں کو اس سائڈ پہ لانے کے لیے. جی السلام علیکم اشفاق اور صدف، آپ کا بہت شکریہ. میں ایئر وائی مینجمنٹ کا بھی بہت مشکور ہوں. ہم بار بار اس کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، ٹیکنالوجی انکیوبیشن کے رول کے اوپر بھی، اور ایئر وائی اسٹوریز نے تو ہمارے بہت سارے اسٹارٹ اپس کو فیچر بھی کیا ہے. ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی وہ مراکز ہیں جہاں پہ لوگ، نوجوان، بزنس پروفیشنلز اگر کسی بزنس آئیڈیا کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی انکلوژن کے ساتھ کوئی انوویشن یا جدت لانا چاہتے ہیں کسی آپریشن کے اندر، تو وہ آ سکتے ہیں. وہ آ کے اپنے آئیڈیا کو ایک بزنس ریالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایک ایسی فیسلٹی ہے جہاں پہ بزنس پروفیشنلز آپ کو اسسٹ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مینٹورشپ پرووائڈ کی جاتی ہے. وہاں پہ انکیوبیشن سینٹر کا ایک بہت بڑا واسٹ نیٹ ورک ہوتا ہے کارپوریٹ اینٹیز کے ساتھ، گورنمنٹ ریگولیٹری باڈیز کے ساتھ، جو مل کے آپ ان ساروں کے ساتھ کام کرتے ہیں. پھر ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں ایک انویسٹر نیٹ ورک کو ایکسیس، تاکہ اگر آپ کا بزنس گرو کرنا چاہ رہا ہے، انویسٹمنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہے، کیا اگر آپ کسی بینک کے تھرو ڈیٹ فائنینسنگ کے تھرو گرو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے آپشنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں کسی بھی نوجوان کو یا کسی پروفیشنل کو
جو اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو انٹرنیٹ سلو ہے تو یہ جو تمام سہولیات آپ دے رہے ہیں اس پہ کتنا فرق پڑا ہے؟ صدف ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم ہمیشہ, آپ نے بہت اچھے سٹارٹس بتائے کہ پاکستان میں آئی ٹی ایکسپورٹس ایک ریکارڈ لیول پہ جا رہی تھیں. میں آپ جن سٹارٹ اپس کی بات کر رہا ہوں, سٹارٹ اپس تو وہ ایپلیکیشنز اور ویب بیسڈ ایپلیکیشنز ہیں جو انٹرنیٹ کے بغیر تو آپریٹ کر ہی نہیں پاتی. ایک نارمل ایگزامپل لیتے ہیں کریم یا بائکیا کی. اگر انٹرنیٹ پرووائڈ نہیں کیا جائے گا تو جو بائکیا سے منسوب جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیسے اپنے آپریشنز کو رن کریں گے؟ اور جو انٹرنیٹ سروسز کی سلو ڈاؤن, ان آل آنیسٹی میں آج صبح بھی کچھ مسلسل کئی دنوں سے واٹس ایپ از یوزڈ ایز اے ٹول فار کمیونیکیشن ان اے لاٹ آف دیز بزنس اینٹیز ایز ویل ایز اسٹارٹ اپس. بلکہ لوگ سیپریٹ اکاؤنٹس بھی بناتے ہیں واٹس ایپ بزنس کے تاکہ اس پہ ڈفرینٹلی اور الگ سے وہ ڈیل کر سکیں. اشفاق بالکل ایسے ہی ہے. مجھے آپ کو پتا ہے کہ آپ میڈیا انڈسٹری میں بھی آپ کے جتنے بھی رپورٹرز جتنی جگہوں پہ پلیسڈ ہوتے ہیں کتنا امپورٹنٹ میڈیم ہے. لیکن جو سب سے حیران کن بات ہے, آئی ورک فار اے پروجیکٹ وچ کمز انڈر دا منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ رہنا چاہیے. آج ہفتے کے لگ بھگ ٹائم ہو چکا ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم, نہ پی ٹی اے کی طرف سے ایک کلیئر ڈائریکشن آئی ہے. اور آپ اس کو ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے دیکھیں, اگر ایک انٹرنیشنل انویسٹر نے پاکستان کے فری لانسرز کے ساتھ کام کرنا ہے, پاکستان کی کمپنیز کے ساتھ کام کرنا ہے, ان کی پروجیکٹ کی ٹائم لائنز ہیں, اگر وہ ایک سمپل آڈیو ویڈیو کال نہیں کر پا رہا, نہ زوم کال کر پا رہا ہے, نہ گوگل میٹ کی کال کر پا رہا ہے, تو پاکستان میں ہم کیسے بزنس. اور دوسرا, جب آپ کو یہ بھی شیورٹی نہ ہو کہ یہ معاملہ کتنے دن میں سارٹ ہوگا. مثال کے طور پر فائبر نے ابھی کیا ہے, اس نے یہی تو کیا ہے کہ بھائی ڈی لسٹ کر دیا. اچھا یہ بتائیے گا جو جون کے نمبرز ہیں, اب نمبرز ہمیں کیا بتا رہے ہیں اگر ہم آئی ٹی معیشت کی بات کریں بیکاز آف دس نیو فیکٹر جس میں انٹرنیٹ بہت سلو ہوا ہوا ہے؟ صدف الحمدللہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری بہت ریزیلینٹ ہے اور اس طرح کے بہت سارے چیلنجز پاسٹ میں بھی فیس کرتی رہی ہے. لیکن جو پاشا نے ابھی کل ایک ہمارے جو سافٹ ویئر ہاؤسنگ ایسوسیشن ہے, جو ہماری آفیشیل ایسوسیشن ہے وچ ورکس ود دا منسٹری آف آئی ٹی ایز ویل, انہوں نے جو نمبر شیئر کیے, 30 کروڑ ڈالر کا نقصان اب تک ہو چکا ہے لگ بھگ ایک ہفتے کے اندر. آپ اس کا اگر لانگ ٹرم امپیکٹ دیکھیں تو یہ کچھ ایک ہفتے کا اگر ایک لاس ہے تو دا نمبرز کین گو ان ہنڈریڈز اینڈ ملینز آف ڈالرز. جو سینیٹر افنان نے بات کی ہے, میرے لیے ایک بہت پریشان کن بات یہ بھی ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں, دے آر آل پروگریسو پیپل, دے بلیو ان دا آئی ٹی انڈسٹری آف دا کنٹری, بٹ نہ جانے کیوں اس طرح کے اقدام لیے جاتے ہیں جو آئی ٹی انڈسٹری کو اس طرح ڈینٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کی اسیسمنٹ اس میں ہے کیا ویسے احمد, یہ ہوا کیا ہے بیسیکلی؟ فائر والز تو دنیا کے, مثال کے طور پر چائنا کی مثال لے لیں, وہاں پر کیا طریقہ کار ہے, سعودی عربیہ میں کیا طریقہ کار ہے, بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے یہ سلسلہ, لیکن وہاں پر اس کا امپیکٹ اس طریقے سے پروگریسو اپروچ پر نہیں پڑتا. واٹ وینٹ رانگ ہیئر؟ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ اشفاق, آئی تھنک اگر یہ کمیونیکیٹ کر دیا جاتا, لائک ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ لگتا انٹرنیٹ جب بھی بند کیا جاتا ہے, کسی کو معلوم نہیں پڑ پاتا کیا ریزن ہے. سیکورٹی ریزن ایک بہت بڑی براڈر اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ایک کلوزر کوآرڈینیشن میں آئی ٹی ایسوسیشن کو بھی انفارم کر دیا جاتا کہ ان سٹیپس کے اندر فائر وال امپلیمنٹ کی جائے گی, کائنڈلی بی ریڈی, فری لانس, ایک انفارمیشن کا فلو تو آتا. ہم نہیں چاہتے کہ ریگولیشنز کو روکا جائے, لیکن انفارمیشن تو پرووائڈ کی جائے تاکہ مل کے اس کو پروگریسولی ان دا رائٹ وے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. اچھا, کمنگ بیک ٹو انکیوبیشن سینٹر, ذرا ہمیں بتائیے گا اس کے کچھ کامیاب اور سکسیسفل پروجیکٹ تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے, وہ کائنڈلی شیئر کیجیے گا. صدف اگین ہوپ ہے سسٹم کے اندر. میرا تعلق NIC کراچی سے ہے اور LMKT میری کمپنی ہے جو پاکستان کے 3 سب سے بڑے ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز رن کر رہی ہے, NIC کراچی, پشاور اور حیدرآباد. پاکستان میں اس وقت 8 سے زیادہ ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹرز رن کر رہے ہیں جو منسٹری آف آئی ٹی کے پروجیکٹ اگنائٹ ٹیکنالوجی فنڈ کے زیر تحت کام کر رہے ہیں. ان انکیوبیشن سینٹرز کے اندر سے مور دین جو پاکستان کے 1000 سے زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے لاسٹ 6 ایئرس کے اندر 22 ارب سے زیادہ کا ریونیو اور 10 لاکھ سے زیادہ کی جابس کریٹ کی گئی ہیں. ابھی ہم نے ابھی ریسنٹلی وی ہیو وینچرڈ انٹو NIC کراچی. لکی گروپ ہمارا کنسورشیم پارٹنر بنا ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل میں رن کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ پارٹنرز کم ان ٹو پلے ٹو سالو دا چیلنجز آف دا انڈسٹری. میں کچھ سکسیس اسٹوریز پہ بات کروں گا. ہم انڈسٹری کے 12 سے زیادہ ورٹیکلز میں کام کر رہے تھے ہمارے اسٹارٹ اپس, جس میں ایگریکلچر, فن ٹیک, ہیلتھ ٹیک, پراپرٹی ٹیک, مطلب آپ جس چیز میں بھی جدت لا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے تھرو اس کے اندر ہم کام کر رہے تھے. ایک بہت بڑا نام میں نے آپ کو بائکیا کا لیا. NIC کراچی کے اندر بائکیا کا اسٹارٹ اپ ایکسلریٹ ہوا تھا.
جو موبلٹی کے چیلنجز کو سالو کر رہا ہے. اگر میں ایگریکلچر کے اندر بات کروں تو دنیا میں ایگریکلچر کے اندر ڈرون فوٹیجز کے تھرو پریسیجن فارمنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے, سیٹلائٹ امیجری کے تھرو ایگریکلچرل کراپس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے تاکہ ایگریکلچرل ییلڈ انکریز کی جا سکے. فارمدار ایک ہمارا اسٹارٹ اپ ہے جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے. آج کل تو فلڈ کنٹرول پہ بھی کافی مینجمنٹ ادھر اس اعتبار سے کی جا رہی ہے. مطلب ٹیکنالوجی تو کہاں یہ جو پیسٹیسائڈز وغیرہ پہلے ان کی مینجمنٹ بھی کافی ہو سکتی ہے ڈرون ٹیکنالوجی کی. تو ٹیکنالوجی از ایوری ویئر. تھینک یو سو مچ احمد جنید فار بینگ ود اس. اور ظاہر ہے جو کنسرنز ہیں ان چیزوں کو لے کے اتنی جگہ موجود ہیں, لیکن پوٹینشیل پاکستان میں ہے اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اپڈیٹس آپ کو دے دیں, پاک بحریہ کے جہاز PNS حنین نے ترکیہ بندرگاہوں اور کا دورہ کیا. اس حوالے سے ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں لائق الرحمان. جی لائق. جی سر, پاک بحریہ کے جہاز PNS حنین نے ترکیہ کی 2 مختلف بندرگاہوں کا دورہ کیا ہے. پاکستانی سفارتخانے اور ترک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا ان بندرگاہوں پر پہنچنے پر, جبکہ ترک حکام کے جو بحریہ کے حکام ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں حنین کے اعلیٰ حکام کے ساتھ. اس موقع پر جہاز کا دورہ بھی کروایا گیا کمانڈنگ آفیسرز کو. PNS حنین اور ترک کوسٹ گارڈ کے جہاز کے مابین دو دفعہ بحری مشق کا انعقاد بھی کیا گیا, جس کا مقصد دونوں بحری افواج کے درمیان باہمی تعاون اور مشترکہ آپریشن کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ PNS حنین کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور دفاعی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور موجودہ برادران تعلقات کو مزید تقویت دینے کے مواقع فراہم کرنے کا ایک ذریعہ ثابت ہوگا. بہت شکریہ آپ کا لائق الرحمان, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. اچھا جی, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف طرز کے شوق ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ٹریولنگ کا شوق ہوتا ہے. مجھے بھی ٹریولنگ کا بہت شوق ہے اور کووڈ سے پہلے یہ شوق بھرپور طریقے سے پورا ہوتا تھا. ظاہر ہے لیکن کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ اب نوکری کر رہے ہیں تو اس میں ایک لمیٹڈ وقت کے لیے چھٹی مل سکتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو اسکرین پہ واپس آنا ہوتا ہے. یہی مسئلہ صدف عبدالجبار کے ساتھ بھی ہے. اور لیکن کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اپنی زندگی بھرپور انداز میں, یعنی کہ ورک لائف گزارنے کے بعد اور اس کے بعد اب اپنی ریٹائرمنٹ لائف بڑے اچھے انداز میں جی رہے ہیں. اور چونکہ وہ ماشاءاللہ دیکھنے میں ینگ ریٹائرڈ لگتے ہیں تو اس میں ان کی زندگی میں سکون اس اعتبار سے ہے اور شریک حیات کا تعاون ہونا بھی بڑی ضروری ہے. اچھا, یہ 2 دوست ہیں, ان کی کہانی بڑی زبردست ہے اور ان کا لیٹسٹ ایڈونچر یہ ہے کہ انہوں نے بذریعہ سڑک کینیڈا سے پاکستان کا سفر کیا ہے. ویسے انہوں نے 28,000 کلومیٹر سفر کیا ہے. کہاں کہاں گئے ہیں ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں یہ دونوں دوست, شبی زیدی صاحب السلام علیکم, اور وقار سید ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شبی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, دوستی نے ٹریولنگ کی طرف لے کے گئے, یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور کیسے ٹریولنگ پارٹنر آپ کو مل گئے؟ ہم دونوں ماشاءاللہ 35 سال پرانے دوست ہیں اور کینیڈا میں رہ رہے ہیں, تو مجھے بھی بہت شوق ہے ٹریولنگ کا, ان کو بھی ہے. تو آج سے کوئی مرحل میں جب کووڈ شروع ہوا تھا اس زمانے میں ہم نے کینیڈا کا کوئی 60% کینیڈا کور کیا تھا ٹریول کر کے. 60%؟ جی ہاں, بائی روڈ کو 10,500 کلومیٹر ڈرائیو کی تھی اور 15 دن کے اندر کی تھی. تو بڑا اچھا ٹرپ رہا تھا. اس کے بعد پھر ہم پاکستان بھی ایکسپلور. اتنی دیر میں تو بندہ کراچی نہیں گھوم پاتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن کووڈ ہونے کی وجہ سے کافی ہمیں موقع مل گیا تھا. جی, بہت ذرا لوگ ڈر رہے تھے ٹریول کرتے ہوئے, ہم انجوائے کر رہے تھے, تو بڑا اچھا رہا تھا ٹرپ. اس کے بعد پاکستان میں بھی ہم نے کیا تھا, دونوں نے یہاں پہ ٹرپ کیا تھا. اس کے بعد یہ نیا. تو وقار صاحب ویسے کینیڈا ایکسپلور کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیونکہ وہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ واحد ملک ہے کہ جس کا پچھلے 125 سال میں جو فارسٹ کور بڑھا ہے کم ہونے کے بجائے. یہاں پر تو الگ ہی سچویشن ہے. آپ کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس. ہمیں آپ بلانے کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور ہم لوگوں نے جب ظاہر سی بات جب آپ روڈ ٹرپ کرتے ہیں تو آپ پاس اور اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کو کور کر لیتے ہیں. تو ہم لوگ جب اپنے ٹورانٹو سے نکلے تھے, ہم نے 3-4 جگہ ہم نے پہلے ہی سلیکٹ کر لی تھی, ہم یہاں رکیں گے. تو ہم نے وہ سب سٹیز اور وہ جگہیں کور کرتے ہوئے ہم لوگ برٹش کولمبیا گئے. برٹش کولمبیا بیسکلی ہمارا جو پروونس ہے ویسٹ میں, وہ بالکل امریکن بارڈرز کے ساتھ ہے. ویسے تو ہماری کافی اور پروونسز کے امریکن بارڈرز سب ملتے ہیں, لیکن وہاں بالکل واشنگٹن جو سیاٹل وہاں پہ جو واشنگٹن پروونس آتا ہے, میں مکس کر رہا ہوں شاید سٹی, ہم وہاں تک ٹچ کر کے آئے. اور وہ ہم نے پھر وینکوور بھی ہمیں سارا ایکسپلور کرنے کا موقع ملا. البرٹا میں ہم لوگوں نے بہت
انجوائے کیا. البرٹا از فل آف نیچرل زبردست وہاں پہ. اچھا شبی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, ہمارے یہاں ذرا سا کانسیپٹ یہ ہے کہ تھوڑی سی ایج ہو جاتی ہے, ریٹائرمنٹ کی طرف لوگ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں بس زندگی میں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹریولنگ تو بہت ہی دور کی بات ہے, وہ سوچتے ہیں اسٹریسفل کام ہے, لیکن آپ نے اس متھ کو توڑ دیا ہے. سو ماشاء اللہ آپ لوگ ریٹائرمنٹ کہہ رہے ہیں ہماری ہو گئی ہے, بٹ آپ لوگ بڑے فٹ ہیں. سو یہ کتنا ضروری ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایکٹیویٹیز کا جاری, کچھ نہ کچھ اپنی مصروفیات رکھنی چاہیے, جو بھی آپ کی ہابی ہو. تو میری ہابی ہے کہ میں ٹریولنگ پسند کرتا ہوں اور لوگوں سے ملنا جلنا, نئے لوگوں سے مل کے سیکھتا ہے آدمی بہت زیادہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں. زندگی میں ایک پرپس مل جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. تو جب ہم نے ٹرپ پلان کیا تھا تو یہ کافی لمبا ٹرپ تھا اور ہر آدمی یہی کہہ رہا تھا. جن کو ہم نے دیکھ کے کیا تھا 3 دوست تھے, کوئی انڈیا جا رہے تھے, وہاں سے کینیڈا تھے, تو وہ تھے 27 ایئرز اولڈ. تو جب ہم نے اپنا لوگوں سے ذکر کیا تو ان کا یہی تھا کہ جی آپ تو ایج ہے, کیسے جائیں گے, کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کرا دیا, مطلب آپ تھوڑا ہمت کر لیں تو سب ہو جاتا ہے. اصل میں ایک چیز یہ ہے نا کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ ایج از جسٹ اے نمبر, مطلب اٹس ہاؤ یو فیل اباؤٹ یور سیلف دیٹ میٹرز دا موسٹ. لیکن پھر بھی فزیکل ریسٹرینٹس بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر پھر اٹس کوائٹ اسٹریسفل. ایگزیکٹلی 28,000 کلومیٹر لمبا سفر تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہیلتھ وائز مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان کے لیے جو سفر تھا آپ لوگوں کا, وہ کس نے پلان کیا؟ اور پھر اس کے اندر بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ تو اتنا کاسٹلی نہیں ہوگا, اپنی گاڑی لے کے نکل گئے, لیکن وٹ آئی بلیو از کہ یہ فرق اتنا کوئی نہیں پڑتا, اس میں زیادہ آپ کو بس میں اور شبیر ساتھ میں مینیج کرتے ہیں, کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے طے کر لیتے ہیں ہمارا اب اس سال کے اس مہینے میں ہم لوگ وہاں جائیں گے, پلان ہو جاتا ہے ہمارا. تو پھر اسی حساب سے ہم لوگ اپنے ٹائمنگ سیٹ کر کے, یہ اس وقت کراچی میں تھے, میں فلائی کر کے آیا کیونکہ میں تھوڑا بزی تھا اس وقت, میری جاب چل رہی تھی. اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں. تو ہم لوگ پھر یہاں پہنچے, پھر ہم لوگوں نے دوسرے دن سفر شروع کر دیا. یہاں سے کینیڈا گئے جی اوکے, نو یہاں سے پاکستان. کینیڈا سے ایکچولی ہم لوگ گاڑی لے کے آئے تھے یو کے بائی شپ, اس لیے بائی روڈ تو کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہم نے کوئی 30 ملک کور کرتے ہوئے آئے ہیں. اس پہ تقریباً 6 مہینے لگائے اس کو ٹرپ کرنے کے. آپ نے شاید پاکستان کے ٹرپ کے بارے میں نہیں کینیڈا سے نہیں, کینیڈا سے تو ہمارا یہ ٹرپ شبی صاحب 1 سال سے پلان کر رہے تھے. تو ہم لوگ مختلف ٹائم میں ملتے تھے اور ایک دوسرے سے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ بیسکلی گاڑی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے؟ اس میں 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کہ ابھی ہم پچھلے دنوں اور بھی چینل نے ہمیں انوائٹ کیا تھا, وہاں بتانا رہ گئی, جو کہ مجھے بتانی چاہیے تھی. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو گاڑی آپ لے کے چلتے ہیں وہ ایک تو پے آف ہونی چاہیے, اس لیے باہر کے ملکوں میں زیادہ تر لیز پہ ہوتی ہیں گاڑی یا فائنانس کراتے ہیں. تو پے آف گاڑی ہونی چاہیے, 100% پیڈ ہو تو آپ لے جا سکتے ہیں, ادروائز آپ اس کو ملک سے باہر نہیں لے جا سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایک کارنیٹ کہلاتا ہے جو کہ بنتا ہے ایک ادارہ ہے FIA کر کے. یہ ہمارا والا FIA نہیں ہے, دوسرا FIA. ہمارا والا تو پکڑ لیتا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو وہ FIA جو ہے وہ FIA ادارہ ہے, دنیا بھر میں اس کے آفیسز ہیں. تو آپ ان سے ایک پیپر بنواتے ہیں, جیسے ہمارا پاسپورٹ ہے اسی طرح گاڑی کا کارنیٹ بنتا ہے. اس پہ آپ پوری دنیا میں بغیر ڈیوٹی پے کیے ہوئے 1 سال تک سفر کر سکتے ہیں. اور اس کا ڈپازٹ لیتے ہیں وہ گاڑی کی ویلیو کے حساب سے, کہ اگر گاڑی کی مثال کے طور پہ ویلیو ہے $40,000 تو $15-20,000 آپ کو ڈپازٹ کرانا ہے. پھر وہ 6 مہینے بعد واپس ملتا ہے آپ کو, واپس آنے کے بعد. ٹھیک ہے. وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, لوگوں کو اکثر نہیں پتہ ہوتا. پھر پاکستان اگر آپ آ رہے ہیں اور فورن نیشنل ہیں تو آپ کو ویزا چاہیے ہوتا ہے پاکستان کا. ظاہر ہے, آپ نہیں اپنے پاکستانی پاسپورٹ بھی اگر ہے آپ اس پہ لے کے آ جائیں گے تو بڑی پرابلم ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ الاؤ نہیں کرتے, پھر وہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے, ویزا لیا تھا ہم نے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے, اور کسی کو کوئی ٹریول کرے تو وی ول ویری ہیپی. اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے, میں اور اپڈیٹ کر دوں, وہ گاڑی کو یورپ میں چلانے کی انشورنس. اچھا. تو اس کے بغیر آپ کو پرمیشن, یورپین جو یونین ہے اس میں گاڑی کی پرمیشن آپ چلا سکتے ہیں, لیکن کچھ کنٹریز میں یو ہیو ٹو ہیو دا انشورنس فار ڈرائیونگ. یہ چیزیں یہ یہ اتنا بڑا ہرڈل تھا. ہمارے دوست, ان کے کزن ہیں, ہمارے دوست کمال صاحب نے ہماری بہت ہیلپ کی. ہی ایکچولی اسپینڈ ہول ڈے ٹو سرچ دیٹ انشورنس, کیونکہ بہت ویری ریئر انشورنس کمپنیز یہ پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ ہم گاڑی پورٹ سے لینے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئے کہ ہمیں انشورنس ملے. مختصر ہے ورنہ ہم آپ سے مزید بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ شبیر صاحب, تھینک یو سو مچ. شکریہ بہت بہت. آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کیجیے گا, اس میں ہماری اور ڈیٹیل ملتی ہے. چلیں جی, اجازت چاہتے ہیں. اللہ